یہ جو بالآخر آج عمران خان صاحب نے کہہ دیا، تو کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور اب مذاکرات، بات چیت، وہ سلسلہ ختم ہے اور واپس جو ہے وہ اب احتجاج کھیلا جائے گا؟ بہت شکریہ فہد صاحب. ایکچولی تو میرے خیال میں بلی واپس تھیلے میں بند ہو گئی ہے. ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جی جن سے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کروں گا، تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ ایک ادارہ ہے اور یہ انڈیویجول جو ہیں وہ کیونکہ اپنے سٹانس ڈیلی بیسس پہ بدل لیتے ہیں، تو ادارے تو اپنا سٹانس نہیں بدلتے. انہوں نے بہت واضح کیا تھا کہ آپ 9 مئی کے اوپر ایک اپالوجی ٹینڈر کریں اور اس کو فیس کریں جو آپ نے کیا، تو اس کے علاوہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور مذاکرات جو ہیں وہ پولیٹیکل لیول پہ اگر یہ کرنا چاہیں، یہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور خاصی بڑی تعداد ہے ان کے لوگوں کی، تو اس کے علاوہ جو فرسٹریشن اب آپ کو نظر آ رہی ہوگی ڈیلی بیسس پہ مختلف سٹیٹمنٹس کے ذریعے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جن سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں تو نہیں ہوں گے. اور انہوں نے بہت پہلے ہی اپنا سٹانس بتا دیا تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک تبدیل نہیں ہوا. تو ایسے میں فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. نیچرلی اگر یہ احتجاج کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے پہلے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا ہوا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اداروں کو ڈرا کے اور آپ ان کو ٹیبل پہ لائیں اور پھر اپنی مرضی کی شرائط پہ لائیں. یہ ممکن نہیں ہے. شاید ان کو ادارک نہیں ہے کہ یہ ادارے اس طریقے سے دھونس دھاندلی اور جو سوشل میڈیا پہ بدتمیزی ہے اس سے ڈر کر آپ کے ساتھ نیگوشیٹ یا کوئی ڈیل نہیں کریں گے. تو ان کو ایک ہی راستہ اختیار کرنا ہے، وہ ہے پالیٹکس کا اور پارلیمان کا اور پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ کوئی بھی ایسی جماعت، یہ اپنے آپ کو تو بہت کچھ کہتے ہیں بڑی جماعت ہے پولیٹیکل، حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل پارٹی بن ہی نہیں سکی. اور جو لوگ آج جن کی سٹیٹمنٹس اور چہرے آپ کو ٹیلی ویژن پہ نظر آتے ہیں، ان لوگوں کا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ واسطہ ہے. یہ تو ایک تھرو اپرچونٹی ان کو مل گئی اور وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے اور بلا کسی کوشش کے ان کو مختلف عہدے بھی بانٹ دیے گئے. اور میجورٹی کیونکہ لائرز کی ہے تو وہ صرف کیسز فری یا جو بھی فیور کرنی تھی وہ ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس وقت باہر آپ کو سکرینز پہ نظر آتے ہیں جو کسی سے ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر سکے، ایون سیاسی لوگوں سے. اسی لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے آج. تو اور یہ بات آپ کی درست ہے بیگ صاحب کہ ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کھڑی، بشمول ان کے جو ان جماعتوں کے جو کچھ عرصہ پہلے تک کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد بنائیں گے، وہ بھی بالکل اس وقت نالا لگتے ہیں. لیکن منیب یہ بتائیں کہ یہ جس طرح بیگ صاحب بات کر رہے ہیں کہ بلی جو ہے وہ تھیلے میں واپس چلی گئی ہے، تو یہ جو احتجاج ہے، اب دیکھیں نا، ایک تو احتجاج وہ تھا جو انہوں نے نومبر میں کیا اور جس طریقے سے اسلام آباد پہ یلغار کی اور کوشش تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہاں پہ ریڈ زون کے اندر گھس کر، اور جو بھی ان کا پلان تھا. لیکن اس کے بعد سے یہ واضح ہو گیا کہ اب وہ احتجاج آسان نہیں ہے. اور وہ بھی دیکھیں نا، پشاور یا خیبر پختونخوا کے علاوہ تو کہیں سے کوئی اس طرح کا ہمیں نظر نہیں آیا کہ کوئی بڑا مؤثر قسم کا احتجاج ہو. تو اب اس وقت موجودہ صورتحال میں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن ہم سب کے سامنے ہے، مزید مستحکم ہو گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی کمزور ہو گئی ہے، ایسے موقع پہ جب احتجاج کی بات کرتے ہیں خان صاحب اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نے کر لیا کہ اب یہی ہوگا، تو کیا وہ احتجاج کرنے کے قابل ہیں؟ یعنی کیا علامتی احتجاج ہوگا کہ بس آئے باہر آئے 2-4 نعرے لگائے بات ختم، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک بار پھر اب بڑا سیریس قسم کی یہ موومنٹ شروع کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ فہد صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے میرے نزدیک تو یہ کہ آپ احتجاج کس صورت میں کامیاب بنا سکتے ہیں. اگر تو آپ میں یہ کیپیسٹی ہو کہ آپ سڑک کو گرم کر سکتے ہیں بغیر، اور آپ صرف اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ خیبر پختونخوا کی سرکاری مشینری استعمال ہو، آپ اس کے علاوہ بھی آپ کی ایک آواز پہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جائیں، سڑکیں بند ہو جائیں، ریاست کو کھلی کارروائی کرنی پڑے. دیکھیے 25 مئی 2022 کو بھی لوگ نکلے تھے، لاہور میں کریک ڈاؤن ہوا، پھر بھی پی ٹی آئی کے لوگ نکلے، گاڑیاں ٹوٹی، شیشے ٹوٹے، بہت کچھ ہوا.
لیکن اس کے بعد جب یہ نومبر کا احتجاج انہوں نے کیا تو لاہور میں راجہ صاحب نے اپنی گاڑی سے 2-4 ویڈیوز بنا کے ڈال دی کہ بھئی یہ ہے. کسی ایک جگہ پر بھی لوگ ایسے کوئی بڑی تعداد میں نہیں نکلے, بلکہ میں حیران تھا کہ میں نے لاہور پولیس کا, ظاہری بات ہے بڑی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ تھی اس دن, تو میں نے لٹرلی یہ پایا کہ پریزن وینس کھڑی ہوئی ہے, لاہور پولیس ڈیوٹی پر موجود ہے, بڑی ویجیلنٹ تھی, لیکن کوئی ایسا کسی جگہ پر رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی لوگ نکلے ہیں اور پھر کوئی پولیس کو کریک ڈاؤن کرنا پڑا ہے, کچھ بھی نہیں تھا. سو اب اگر یہ دوبارہ وہ کہتے ہیں, اگر ہم اس میس موومنٹ کو دیکھیں کیا وہ انقلاب یا وہ جسے کہتے ہیں وہ سٹیم ان کے پاس موجود ہے کہ وہ اس نظام کو, اسٹیبلشمنٹ کو خاص طور پر مجبور کر سکیں کہ بھئی ہم سے بات کرو. سیاسی جماعت کوئی بھی ہو, دو چیزیں ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی دوسرے فریق کو مجبور کر سکتی ہیں. ایک ہے کہ آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے ہو, ایسا جو اگلا چاہ رہا ہو, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ آپ کے پاس کوئی ایسا لیوریج ہو جو آپ استعمال کر سکیں اپنے اپوننٹ کے خلاف, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا کوئی اور سیاسی جماعت ہے یا حکومت ہے. اس وقت تحریک انصاف کے پاس ایسا کون سا لیوریج ہے جو وہ استعمال کر سکتی ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ دیکھیے پچھلے کچھ عرصے میں جو کچھ ہوا ہے, کہا گیا یہ ملک نہیں چلے گا, ڈوب جائے گا, فلان ہو گیا, انڈیکیٹرز, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز پھر بھی بہتر ہو ہی گئے, ملک چل پڑا یا چل رہا ہے بغیر عمران خان صاحب کی سپورٹ کے. پھر جنگ کا ماحول آیا تو جنگ بھی بغیر عمران خان صاحب کی سپورٹ اور ویلیڈیشن کے الحمدللہ پاکستان نے جیت لی. ود دا رزلٹ کے پاکستان کے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بن گئے اور ایک وکٹوریس فیلڈ مارشل بن گئے. ریئر مومنٹ فار دا کنٹری اینڈ فار ہم آف کورس. فوج کے لیے بھی ایک ریئر مومنٹ تھا کہ ایک بڑے عرصے بعد اگر دیکھا جائے تو ایک آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنایا گیا. سو کیا چاہیے انہیں عمران خان صاحب سے؟ ویلیڈیشن آئی ڈونٹ تھنک اٹس ایون ریکوائرڈ. کوئی اس کے یہ چاہتا ہی نہیں ہے. ہاں obviously ہر کوئی چاہتا ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو, یہ توڑ پھوڑ, یہ جلاؤ گراؤ یا کوئی انریسٹ نہ ہو, بٹ میرے خیال میں اٹس اے نیو نارمل نہ ہو کہ جی پی ٹی آئی ہے تو نہیں بولتے رہیں گے یا کرتے رہیں گے. بٹ واٹ ہیز چینجڈ, یہی تو بات ہے جو مجھے سرپرائز کر دیتی ہے کہ وہ ایسا کون سا مومنٹ ہوگا جہاں تحریک انصاف ایک ایسی پوزیشن میں ہوگی جہاں وہ مجبور کر سکے اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کو کہ بھئی ہاں اب آپ کو مجھ سے بات کرنی پڑے گی. وہ تو تب ہی ہوگی نا جب ایک عوام کا سمندر امڑ آئے تو تب ہوگی. ایگزیکٹلی پریسائسلی. لیکن وہ سمندر امڑتا ہوا تو ہم نے نومبر 2024 میں بھی نہیں دیکھا فاضل صاحب, اور آپ کو بھی پتا ہے آپ اسلام آباد میں ہیں, اور جو پروپیگنڈا بنائے گئے 300 لوگ مار دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا, میں تو کہتا ہوں جان ایک بھی بہت قیمتی ہے, وہ بھی نہیں جانی چاہیے. لیکن جو پروپیگنڈا بھی کیا گیا اس کے بعد بھی وہ چورن نہیں بکا. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ جی آپ ختم کریں فرمائیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جب آپ دینے کی پوزیشن میں نہیں رہتے تو پھر آپ اگلے کے مرونے منت ہوتے ہیں, اس کی ٹرمز کے اوپر آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. یا تو یہی ہے کہ اچھا جی اسی حال میں بیٹھے رہیں, یا اپنے لیے کوئی رستہ نکالیں, ایڈجسٹمنٹ کریں اور اس بنجدار سے خود کو باہر نکالیں. تو اب اگر یہ صورتحال ہے بیگ صاحب, تو اب تھوڑا سا ذرا پھر جسے کہتے ہیں نا وہ ملٹری ٹرم میں وار گیم کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی آفیشیل بیانیہ ہو, جو کہ اب یہ آ گیا ہے کہ جی ہم نے بات چیت نہیں کرنی. آج جو علی ظفر صاحب جب باہر آئے خان صاحب سے مل کے تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں, لیکن کچھ لو اور کچھ دو نہیں ہوگا. پاکستان کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہوں, اپنے لیے رعایت نہیں مانگ رہا, اور وکٹ کے دونوں طرف لوگوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا. اب یہ بیگ صاحب آفیشلی تو انہوں نے یہ بیان دے دیا, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی کوئی بات چیت نہیں ہوگی, ہم جو ہے وہ اپنا احتجاج کریں گے. لیکن جماعت کے اندر جو لوگ ہیں ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ریالٹی آن دا گراؤنڈ کیا ہے, اور پاور ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں, اور ان کے لیے سپیس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ نہیں کر رہی. سو ریئلسٹکلی اسپیکنگ بیگ صاحب, اب پاکستان تحریک انصاف اگر اس روٹ جاتی ہے جس روٹ آج خان صاحب نے کہا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ تھوڑا سا آگے سے منظر کشی کریں. واٹ ہیپنز, یہ احتجاج کی کال دیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ فاضل صاحب دیکھیے, بیانات کی حد تک تو ہمارا پڑوسی ملک کے پرائم منسٹر بھی عجیب قسم کے بیانات دے رہے ہیں. خان صاحب بھی بڑکے لگانے کے ماسٹر ہیں, اور اگلے دن ہی اپنے سٹان سے پھر بھی جاتے ہیں. لوگوں کو کافی حد تک ان کی پولیٹکس کا یا ان کے جو ان کا وتیرہ رہا ہے آج تک اس کا پتہ ہے, اور احتجاج لوگوں نے کر کے دیکھ لیا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اب یہ احتجاج کی کال کا کوئی ریزن ہونا چاہیے. اگر ریزن تو یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے تو ان کو جو بھی ریلیف ملنا ہے وہ کورٹ سے ملنا ہے, اور یہ کرمنل کیسز میں اندر ہیں. کوئی پولیٹیکل کیس ایسا نہیں بنا ان کے اوپر جس میں
इनकी कोई मॉरल ग्राउंड्स हों कि मुझे बस फंसा दिया गया। आपने करप्शन की, आपने चोरियां की, आपकी फैमिली ने चोरियां की, आप उस केस में अंदर है। और जो एहतजाज आप कह रहे हैं उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए। सिर्फ इस वक्त एक ही रीज़न है कि मैं किसी तरीके से बाहर आ जाऊं। तो भाई अगर आप इस तरह बाहर आएंगे तो मैं ये समझता हूं कि जो भी बंदा आपके साथ टेबल पे बैठेगा वो भी तो सोचेगा कि आपको मैं कैसे जेल से बाहर निकाल दूं। मकसद ये है कि आप ड्यू कोर्स जो भी कोर्ट्स का है, जो लॉ प्रवेल करेगा उसी के ज़रिए आप बाहर आएंगे। और कॉल के लिए जो भी एहतजाज की कॉल देनी है उसके लिए आपने पब्लिक को रीज़न भी बतानी है कि हम इस चीज़ के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। तो फाद साहब मेरा ख्याल में बयानात की हद तक ठीक है, देते रहें, जो भी बढ़के लगानी है लगाएं, लेकिन ये कोई मौसर एहतजाज नहीं होगा जिससे इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट परेशान हो। हाँ, एक आप फसाद या गंद ज़रूर डाल सकते हैं जो आप हमेशा से डालते रहे हैं। वो ये है कि अगर इकॉनमी बेहतर चल रही है, इन्होंने हर वो कोशिश की कि इकॉनमी बेहतर ना हो सके, IMF को लेटर लिखे, IMF के दफ्तर पहुंच गए, हर वो काम किया जिससे इकॉनमी चल ना सके और आवाम को कोई बेहतरी ना आ सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें रोड पे आ गई। और अभी जो सिनर्जी बनी हुई है गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट, मैं आपको बता दूं ये बहुत अरसा चलेगी। इसमें ये रेलिवेंट ही नहीं रहेंगे खान साहब। और खान साहब ने जो कुछ माजी में किया है वो उस मतलब कोई जाहिल आदमी हो जो ना समझ सके। अदरवाइज़ इस मुल्क के लिए बहुत, देखिए आप पॉलिटिक्स करते हैं, अपोनेंट्स के ख़िलाफ़ जो भी करें, लेकिन आप रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाते। इन्होंने हर काम वो किया जिससे रियासत डैमेज हो या रियासती अदारे डैमेज हों, जो कि रियासत के साथ लाज़िमुल मलज़ूम है। गवर्नमेंट्स आती और जाती रहती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी कह रहे हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, होना वाना कुछ नहीं है। जितने लोग आपको ये जो मैसेंजर्स मैं इनको कहता हूँ जो आके बाहर आके मैसेज देते हैं, आप इनसे पूछिए कि अगर कोई एहतजाज होगा जो प्रीवियसली हुए भी हैं उसमें आप लोग कहाँ थे? आप इनमें से एक शख्स आया, लीड किया उस एहतजाज को? नहीं, ये घरों में बैठ के टीवी के ऊपर देखते हैं। तो इनमें तो इतनी सकत नहीं है कि ये 4 घंटे 2 घंटे किसी एहतजाज में या अडयाला के बाहर खड़े हो जाएं, कैंप लगा लें, भूख हड़ताल कर दें। तो ये सब कहने की बातें हैं। वर्कर्स को समझ है चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अब ये चाहते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा गंद डाल दें। तो मेरे ख्याल में नहीं होगा इनसे, एहतजाज भी नहीं